بارش کا نزول فرما دے. علماء کرام کی ٹیم گئی, پبلک بھی پہنچی, مگر مشیت ربی لوگ 3 دن تک دعا کرتے رہے مگر بارش نہیں ہوئی. 3 دن تک دعا کرتے رہے, بارش نہیں ہوئی, واپس چلے آئے. عیسائیوں کا ایک علمدار, عیسائیوں کا پادری, عیسائیوں کا مولوی پہنچا, اس لیے بارش کی دعا کرنے کے لیے اپنی عیسائی جماعت کے ساتھ وہ پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے جنگل میں ہاتھ اٹھایا, خدا کی قدرت, بارش ہونے لگی. اور جب بارش ہونے لگی تو لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے کہ یار ان کے کہنے سے بارش ہوتی ہے, ہمارے کہنے سے ہوتی نہیں ہے. مسلمان تو معاذ اللہ جھوٹے, لوگ عیسائی ہونے لگے. دوسرے دن پھر وہ عیسائی پادری آیا, اس نے ہاتھ اٹھایا, پھر بارش ہونے لگی. تیسرے دن پھر یہی سچویشن ہوئی. اب بیچارہ بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یار کرے تو کرے کیا. مسلمان جاتا ہے دعا کرنے کے لیے تو بارش نہیں ہوتی ہے, عیسائی جاتے ہیں تو بارش ہو رہی ہے. لوگ بھیڑ کے ساتھ دوک درجوک عیسائی بن رہے ہیں, مصطفیٰ کا دین چھوڑ رہے ہیں, دین اسلام سے دوری ہو رہی ہے. اب جب بادشاہ پریشان ہوا, میٹنگ بلائی, جب مجلس مشاورت رکھی گئی, اس میں کسی نے کھڑے ہو کر ایک مشورہ دیا, بادشاہ سلامت, اے خلیفہ وقت, ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے جیل میں جس شہزادے کو قید کر رکھا ہے اس کو نکالنے کا وقت آ گیا ہے, اس لیے کہ علی کا شہزادہ ہے. مشکلوں میں تو ہمیں فاطمہ کی آل ہی کام آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیل کا دروازہ کھولا گیا, امام حسن عسکری کو دربار میں بلایا گیا. بادشاہ نے سر جھکا کر کہا, یا ابن رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ادرک امت جدک, اپنے نانا کی امت کو سنبھالو, قبل ان یہلکو, اس سے پہلے کہ وہ ہلاک ہو جائے, اس سے پہلے کہ وہ برباد ہو جائے, اس سے پہلے کہ وہ عیسائی بن جائے, آپ انہیں سنبھالیے. اللہ اکبر. سرکار امام حسن عسکری نے پوری بات پوچھی, پورا مسئلہ پوچھا. اس کے بعد علی کا بیٹا ہے, کہاں کس سے ڈرنے والا. پلٹ کے کہا ٹھیک ہے, کل اسے بھی بلا لینا میدان میں, حسن بھی آ جائے گا میدان میں. اب دونوں ساتھ. اگلا دن آیا, لوگ صبح کا انتظار کرنے لگے. حق اور باطل کی جنگ کی بات ہے, اسلام اور کفر کے دونوں طرف سے سچائی کی جیت کی بات تھی. اب یہ دونوں لوگ آ گئے جناب, ادھر سے آ گئے عیسائی مولویوں کے ساتھ, ادھر سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل پاک کا ایک شہزادہ امام حسن پہنچ گئے. اس عیسائی پادری نے ڈرتے ہی وہاں جیسے پہنچا, اس نے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھا کر نہ جانے کیا کیا, فوراً بارش ہونے لگی. اب امام حسن عسکری کھڑے ہیں, لوگ بھیڑ کے ساتھ موجود ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ عسکری کھڑے ہیں, اس کے باوجود بارش ہو رہی ہے. عیسائی پادری بھی کھڑا ہے, اس کی دعا قبول بھی ہو رہی ہے. ابھی لوگوں کے دلوں میں کھٹکا تھا, ابھی اسلام کی سچائی پر مہر لگ نہیں رہی, ابھی لوگ شک میں ڈوبے ہوئے ہیں. ادھر سے فاطمہ کا شہزادہ کہتا ہے, جاؤ وہ بابا کے ہاتھ میں کچھ ہے, وہ لے آؤ میرے پاس. آپ لوگوں کی سن رہے ہیں کہ وہ جو عیسائی مولوی ہے اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ چھپا رکھا ہے, یہاں ہاتھ میں کچھ چھپا رکھا ہے, جاؤ لے آؤ. اللہ اکبر. اب سید صاحب کہتے ہیں تو خاتم تو بھیا لڑ لے. وہ پہنچا عیسائی کے پاس, کہا اے بابا یہ تیرے ہاتھ میں کیا اللہ تھے. اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی کا ٹکڑا تھا. کیا ہڈی کا ٹکڑا. خاتم نے اسے لے لیا, امام حسن عسکری کے حوالے کیا. امام حسن عسکری نے اس کو کپڑے میں لپیٹ دیا اور کپڑے میں لپیٹ کر عیسائی مولوی سے کہا, اب دعا کر بارش ہو جائے, اب دعا کر بارش ہو جائے. اتہاس گواہ وہ ہاتھ اٹھاتا تو آئے ہوئے بادل چلے جاتے. اب بارش ہے کہ ہونے کا نام نہیں لے رہے. اب لوگ جو عیسائی ہو رہے تھے ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی, یار یہ تو سب گول میل تھا مسئلہ, یہ تو انہوں نے بیوقوف بنا رکھا تھا, اب کیا کریں. امام حسن عسکری نے اس ہڈی کو دفنا دیا, گڈھا کھود کے دفن کر دیا اور فرمایا, آؤ میں بتاتا ہوں بارش کیسے منگائی جائے. سبحان اللہ. فاطمہ کے شہزادے نے مصلی بچھا دیا, جا نماز بچھا کر اب امام حسن عسکری نے جب نماز استسقاء پڑھنی شروع کی ہے تو اتنی بارش ہوئی کہ پورے علاقے کا سوکھا ختم ہو گیا. سبحان اللہ. لوگوں نے کہا حضور یہ ہڈی والا مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا.
आखिर क्या बात थी कि वो हाथ उठाता तो दुआ करता, जैसे हाथ उठाता तो बारिश हो जाती। आपने वो जंतर मंतर उसका छीन लिया तो आप बारिश होने का नाम नहीं ले रही, मसला क्या है? तो इमाम हसन फरमाते हैं, इमाम हसन अस्करी कहते हैं, लोगों ये हड्डी अल्लाह के किसी मुकद्दस नबी की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन बदबख्तों ने किसी नबी के मजार के साथ बेहुरमती करके, उनकी जिस्म के साथ बेहुरमती करके ये हड्डी वो वहां से ले आए। और नबी की हड्डी की ये खासियत है कि उसे जब खुले आसमान को दिखाया जाएगा तो आसमान पानी फेंक देता है। ये इसका कमाल नहीं था, ये इस्लाम के नबियों का कमाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने हाथ पर तौबा की इमाम हसन अस्करी के, और तौबा करके दुनिया वालों को इमाम हसन अस्करी ने बताया कि सच हमेशा सच हुआ करता है। और फिर बादशाह से कहे, बादशाह गरीबों पर जुल्म मत किया कर, जितने कैद किए हुए छोड़ दे, मेरी ये गुजारिश है तुझसे। ये अल्लाह वाले हैं इमाम हसन अस्करी, ये 11वें इमाम है। बात कहां से चली थी, ये 11वें इमाम है। इनका जब विसाल होने लगा तो इन्होंने अपना जानमाल, अपना मुसल्ला अपने एक मुरीद को दिया और कहा फला को, और कहा कि जब तक तू जिंदा रहे तब तक अपने पास रखना, जब तेरा इंतकाल हो जाए, जब तेरा इंतकाल होने लगे या तेरी तुझे एहसास हो जाए कि अब मैं नहीं बचूंगा, या जब तू चाहे तो इसको आगे बढ़ा देना। और ये बुद्धू कहते हैं कि कल की खबर नहीं मुस्तफा को। इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं 500 साल बाद करियाए जीलान में मेरे खानदान फातिमा से एक शहजादा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। तो हसन अस्करी का जानमाज भी उसे पहुंचा देना, हसन का सलाम भी उसे पहुंचा देना। तेरा ऊंचे ऊंचों के स्वरों से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन अस्करी है, 11वें इमाम ने जानशीनी सरकार गौसे जिलानी को दी है। और जब तक 12वें इमाम मेहदी नहीं आ जाते हैं तब तक सिक्का गौसे आजम के नाम का चलेगा। तभी कहा खुद नाफिज है तेरा, सिर्फ तेरी खामा तेरा, तुम भी जो चाहे करे, दौड़ है शाह तेरा। ये सरकार गौसे आजम का मकाम है, लेकिन अपनी गुफ्तगू को समेट लूं मैं बड़ी तेजी के साथ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मकाम है कि पहले वाले जो वली कब्ल थे या बाद हुए सब अदब रखते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो अख्ताब पहले थे वो भी मोहब्बत फरमाते हैं, जो अब है वो तो जेरे कदम है ही। और आप तवज्जो फरमाए, जब कदम के नीचे वाले सालार मसूद गाजी का ये आलम है तो जिसका कदम है उसका मकाम क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्तों एक बार कह दे तो खाई हुई मुर्गी जिंदा हो जाए, होकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, दुआ कर दे तो गई हुई रूह वापस पलट आए। इतनी मकबूलियत रब की बारगाह में कि बिच्छू को कह दे मर जा तो मर जाए, कह दे कि मेरे मदरसे के करीब से गुजरने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह कभी भी उसको कब्र के अजाब में मुब्तला नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूर करीम भी उनके किसी चाहने वाले को उनके मदरसे के करीब से गुजरने वाला भी अगर हो तो उस पर अजाब नहीं करता। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक साहब आए, उन्होंने कहा हुजूर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। सरकार ने फरमाया क्या मेरा मुरीद था? कहा नहीं आपका मुरीद नहीं था। क्या मेरी तकरीरों में आता था? कहा नहीं हुजूर आपकी तकरीर में भी नहीं आता था। क्या मेरे मदरसे के करीब से गुजरा था? कहा हुजूर आपके मदरसे के करीब से तो गुजरा था। कहा फिर मैं संभाल लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। सरकार गौसे पाक का मकाम है, मगर आइए मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखा दूं। इस मकाम पर फाइज बंदा नमाज छोड़ना तो दूर की बात, जो रात 40-40 साल तक रात भर इबादतें करता हो, उसके तकवे का आलम क्या होगा ना हम सोच सकते हैं ना आप सोच सकते हैं। मगर सादी कहते हैं मैंने देखा एक शख्स खाने काबा के खिलाफ को पकड़कर रो जा रहा था और रोता रोता ये कहता था ए अल्लाह मेरी गलतियों को माफ कर देना वरना मुझे मैदान महशर में अंधा करके उठा। यही रो कर दुआ करता था। आज हमें आंसू नहीं आता। हिंदुस्तान क्रिकेट मैच हार जाए तो रो जाता है जवान, मगर खुदावंदे करीम के खौफ से हमें आंसू नहीं आता।
اگر آج ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو آنسو آ جاتا ہے، پڑوسی مر جائے آنسو آ جاتا ہے، بزنس میں لاس ہو جائے آنسو آ جاتا ہے، تجارت میں نقصان ہو جائے آنسو آ جاتا ہے، لیکن رب کے ڈر سے کبھی آنسو نہیں آتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب سے ڈرو، رب سے، اس لیے کہ جو رب سے ڈرتے ہیں پھر سب ان سے ڈرتے ہیں، جو رب سے نہیں ڈرتے انہیں سب سے ڈرنا پڑتا ہے۔ جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا سے۔ سبحان اللہ، اور سبحان ایسے اللہ۔ چھائے ہیں، ایسے چھائے ہیں کہ ناگور میں جاؤ تو ناگور شریف کے قلعے کو کوئی نہیں پوچھتا، صوفی حمید الدین کے آستانے پر بادشاہوں کا سر جھکتا سبحان اللہ، سبحان ہے۔ اللہ۔ اس لیے کہ وجہ یہی ہے پیارے، انہوں نے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکایا ہے۔ رب سر جھکتے دیکھ کو اتنا بلند کرتا ہے کہ لوگ اس کی بلندی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ سرکار شادی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا بندہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر روتا تھا اور روتے روتے کہتا تھا مالک میری غلطیوں کو معاف کر دینا ورنہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ سعدی کہتے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں آگے بڑھوں اور اس کو سمجھاؤں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ میں اس کو سمجھاؤں کہ میرا مصطفیٰ فرماتا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی او کما قال علیہ السلام، کہ میری امت میں کبیرہ والوں کے لیے بھی شفاعت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اسے سناؤ، اسے سمجھاؤ، تسلی دو کہ اتنا مت رو کہ خانہ کعبہ میں طواف کرنے والے لوگ اپنی دعائیں بھول کر اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اتنا مت رو کہ ساری آرزوؤں کو بھول کر لوگ اسی کے خم میں ڈوب گئے ہیں، بہائے مار مار کر رو رہا ہے صحن کعبہ کو اس نے بالکل اپنی سسکیوں سے گنجا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ بندہ جیسے ہی پلٹا اور میں نے اس کے کپڑے کو پکڑا، اس کی چادر کو پکڑا، اس نے کہا سعدی چھوڑ دے، سعدی چھوڑ دے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا آخر یہ کون سا بندہ ہے جو مجھے جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے۔ یہ کہتے میں پیچھے پیچھے چلا اور تھوڑی دور پیچھے چلا تھا اور میں ان سے ملاقات کرنے کی غرض سے تھوڑی دور پیچھے چلا، پلٹ کر جب انہوں نے مجھے دیکھا میری ان سے گفتگو ہوئی، پیدا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ جو 40 سال تک رات رات بھر سجدے کرتا ہو وہ کتنا گناہ کرتا ہوگا۔ اور ایک ہمارا حال ہے 40 سال میں ایک سجدہ بھی شریعت کے مطابق نہیں کیا۔ سبحان ربی الاعلیٰ میں